شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیز پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات واقعہ کربلا کیوں میں آپ کا میزبان سید علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ہمارا موضوع ہے واقعہ کربلا کیوں، اور اس موضوع پہ مسلسل ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید جواد حسین عابدی صاحب سے روزانہ گفتگو فرما رہے ہیں، اور اس موضوع کو جتنا وسیع تر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گو کہ ایسا کہ مولانا نے فرمایا کہ موضوع ایسا ہے کہ پوری زندگی بھی بسر ہو جائے تو اس موضوع کو آپ جو ہے وہ اس کو نہیں وہ کر سکتے، مگر پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر پہلو سے اس موضوع کو لے کے چلیں۔ مولانا جواد حسین عابدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آیہ مباہلہ میں مولانا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقدس میں میدان میں توحید کے گواہ بن کر پیش ہوئے، اور قرآن کی نے ان کی صداقت کی سند بھی دی۔ اس کے بعد واقعہ مباہلہ کے فوراً بعد جو ہے وہ ان 5 عظیم ترین ہستیوں کی شہادت ہو جاتی ہے۔ یہ 11 ہجری میں جناب رسول خدا، اور اس کے چند دنوں بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اس کے بعد 40 ہجری میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے بعد بالکل 10 سال بعد 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہو جاتی ہے، اور 61 ہجری میں امام حسین اپنے کنبے کے ساتھ کربلا میں قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو بے رحمی سے، یہ تسلسل کے ساتھ جو اذیت دے کر بڑی بے رحمی سے جو قتل کیا گیا مباہلہ کی ہستی کو، یہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور اسی وہی آخر میں ہمارا موضوع آگے اسی پہ رہتا ہے کہ کیا یہ پس پردہ واقعہ کربلا جو تھا یہ اسی کے لیے یہ سارا کچھ تھا کہ بالکل مباہلے کے بعد یہ تسلسل کے ساتھ یہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ دیکھیے، آپ نے انٹرو میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے نا وہ اشارہ کیا ہے آیہ مباہلہ کے حوالے سے، جو آپ نے تعارف پیش کیا۔ آیہ مباہلہ میں ہے کیا؟ آیہ مباہلہ میں 2 باتیں ہیں۔ سچوں کو بلایا جا رہا ہے، سبحان اللہ، جھوٹوں پہ لعنت ہو رہی ہے۔ تو سچوں کا قاتل جھوٹا ہی ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی تو بات واضح ہو گئی یہاں پر۔ اور ظاہر ہے کہ سچوں سے خطرہ اسی کو ہوگا جو جھوٹا ہوگا، اور سچوں سے جو خطرہ ہوتا ہے وہ سچائی کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ توحید کے نمائندے تھے، توحید کے گواہ تھے، اور یہی سبب ہے کہ ان پر کسی کا جھوٹ نہیں چلتا تھا، ان کا کہا سچ ہوتا تھا۔ رسول اللہ نے کبھی نعوذ باللہ باطل کی طرف بڑھنا تو چھوڑ دیں، حمایت تک، اور ایک لفظ نہیں، لکم دینکم ولی دین، سورہ کافرون کی آخری آیت، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ امیر المومنین کی ساری زندگی آپ دیکھ لیجئے باطل کی سرکوبی میں گزری ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبہ فدق اٹھا لیجئے، میں سمجھتا ہوں خطبہ فدق کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جو مجاہد کوئی جنگ میں تلوار کے جوہر دکھا سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ جہاد کے جوہر حضرت زہرا نے اپنی زبان کو ذوالفقار بنا کر دکھائے۔ سبحان اللہ، جناب زہرا کی شخصیت ہے، اپنے خطبہ فدق کی بے چینیاں پریشانیاں آپ کو آج تک نظر آ رہی ہیں۔ امام حسن مشتبہ، کوئی سوچ سکتا ہے کہ قلم سے تلوار کا کام کیسے لیا جا سکتا ہے؟ وہ امام حسن نے مشتبہ نہیں لیا ہے۔ یعنی قلم کی نوک کو تلوار کی نوک بنا لینا، یہ آل محمد ہی کا کمال ہے۔ سبحان یعنی اللہ، قلم سے ایسا کسی کو قلم کیا کہ نہ قلم کرنے کا نشان ہے اور قلم کی تحریر بھی ہے۔ پھر بات آتی ہے سید الشہداء پر۔ تو دیکھیے، جیسے آپ نے خود بیان فرمایا کہ 11 ہجری میں جناب رسول اللہ اور حضرت زہرا ہیں، 40 ہجری میں مولا متقیان ہیں، پھر 10 برس کے بعد ٹھیک حضرت امام مجتبیٰ ہیں، اور 61 ہجری میں جناب آپ دیکھیں ٹھیک 11 سال بعد سید الشہداء کو جو ہے وہ خانوال سے شہید کیا جا رہا ہے۔ تو مباہلہ کے اندر جو ہار عیسائیت کو ہوئی نا، عیسائیت یاد رکھیے گا بظاہر بیٹھ گئی تھی۔ جنگ کیوں نہیں ہوئی تھی مباہلے میں؟ کیونکہ وہ جزیہ دے کر انہوں نے ٹیکس دے کر انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے مائنورٹی بن کے رہیں گے، ہمیں آپ اقلیت میں رکھیں، حکومت اسلامی حکومت میں ہم آپ کے ذمی بن کے رہیں گے۔ اسی لیے مسلم ممالک میں جو لوگ مائنورٹیز رہتی ہیں وہ ذمی کے حکم میں آتے ہیں۔ ذمی یعنی جن کا جان مال اسلامی حکومت کے ذمے ہو، ان کے چرچز کی حفاظت، ان کے مندروں کی حفاظت، ان کے گردواروں کی حفاظت، یہ قانون میں لکھی ہیں باتیں، شرعی بھی اور قانون مذہبی بھی۔ لیکن اندر ہی اندر بغض پل رہا تھا، اندر ہی اندر بغض پل رہا ہے۔ چنانچہ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا تھا پچھلے سے پچھلے پروگرام کے اندر کہ یزید کی جو ماں تھی میسونہ، معاویہ نے ایک عیسائی خاتون سے جو ہے وہ شادی تو نہیں کہوں گا، بس کیا کہا جائے کہ وہ اس کے ساتھ منسلک ہو گئے،
اور پھر جناب یزید اس کی اولاد ہے. تو آپ اندازہ لگائیے وہ جو عیسائیت کا بغض، اور وہ بھی عیسائیت میں دشمن، ایک تو تھا خالی عیسائی ہونا، عیسائیت میں دشمن اہل بیت، تو وہ تربیت جو شیر مادر میں بغض پیا تھا اور اس کے جو اس کا گوشت پوش بنا تھا، تو اس سے سوائے عداوت کے توقع بھی کیا کر سکتے ہیں. بالکل. چنانچہ آپ دیکھیے کہ حضرت رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں، بڑا مختصر سا جنازہ ہے. ہماری روایات میں یہی ہے، ممکن ہے کسی کی روایات میں کچھ اور ہو، ہماری روایات میں یہ کہ مختصر ترین جنازہ حضرت رسول اللہ کا ہے جی. اور امیر المومنین نے فرمایا کہ کوئی نماز جنازہ اس طرح سے نہ پڑھے، کیونکہ حضور جو ہے وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا میں ہیں. تو ہر ایک 10 کر کے لوگ حجرے میں، حجرہ چھوٹا تھا رسول کا، 10 لوگ آتے تھے اور پیغمبر پہ صلوات پڑھ کر آیت نکل جاتے تھے، درود پڑھ کر نکل جاتے تھے پیغمبر کے جسد مبارک پر. حضرت زہرا کا جنازہ بہت مختصر ترین ہے، چنیدہ افراد اتنے ہیں اس میں. ہمارے احتجاج تبرسی میں روایت ہے اور نام بھی موجود ہیں. چنیدہ افراد کو حکم تھا یہ آئیں، اور باقی تعداد تھی کہ یہ لوگ نہ آئیں، عام لوگوں کو اعلان نہ کیا جائے. حضرت امیر المومنین وصیت کی کہ آگے سے جنازہ ملائکہ اٹھائیں گے، پیچھے سے میرے شہزادے کو تم اٹھانا، اور سوائے عمار اور جناب معاف کریں عمار نے جناب قمبر اور ان افراد کے علاوہ کوئی خاص وہاں پہ موجود نہیں تھا. حضرت امام مشتبہ کا جنازہ اسے کچھ موقع ملا تھا مدینے میں کہ وہ ایک عمومی اعلان تھا اس جنازے کا، مگر اس کے ساتھ جو ظلم کیا گیا وہ تمام تاریخوں میں. بات آئی سید الشہداء کی، تو وہاں معاملہ یہ ہے کہ وہاں جناب زینب کو یہ کہنا پڑ رہا ہے وہی حکم اما فیکم مسلم، وائے ہو تم پر، کیا تم میں کوئی مسلمان بھی نہیں ہے، میرے بھائی کا جنازہ پامال کیا جا رہا ہے. تو یہ امت نے ایک داستان رکھی ہے ان کے ساتھ جو آیہ مباہلہ کا مصداق تھے. اور آیہ مباہلہ کے مصداق سے ہم نے شروع کیا تو سب کے آپ نے ایک ایک کر کے جنازے بتا دیے کس طرح سے جو ہے کہ ہمارے پروگرام سے ریلیٹ ہو جائے گی نا بات، کہ یہ جو آپ نے پوچھا نا کربلا کیوں، وہ سبب یہی ہے کہ جب شروع سے ہی آپ کا یہ طریقہ کار رہا تو آپ سے توقع نہیں ہے کہ امام حسین کا جنازہ، اور آپ کو نصیب بھی نہیں ہونا تھا شاید. یہ ایک سوال اسی سے آگے بڑھاتے ہیں کہ اگر امت جو ہے رسول اللہ کی شہادت کو شہادت تسلیم کر لیتی تو شاید کربلا نہ ہوتی. اس میں دیکھیے دو باتیں ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ پیغمبر کو زہر دیا گیا ہے، ہماری روایات میں موجود ہے. بالکل. حتیٰ کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی روایت موجود ہے. بخاری کے اندر کتاب الطب میں ایک روایت موجود ہے کہ حضور کو آخری وقت بیماری لاحق ہوئی اور آپ کا کلیجہ جلتا تھا اس سے. تو بخاری کے جملے حضور نے فرمایا کہ میں ابھی بھی اس زہر کا اثر محسوس کرتا ہوں جو مجھے خیبر میں ایک یہودی عورت نے بکرے میں یا بکری میں ڈال کے کھلایا تھا، گوشت میں اس کے. یہ روایت موجود ہے. تو روایت تو وہاں بھی موجود ہے کہ زہر کی روایت ہے. ہمارے یہاں تو صراحت سے یہ بات موجود ہے کہ پیغمبر بھی شہید ہوئے ہیں، آپ کو زہر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے. دیکھیں شہادت ایک شرف ہے. اگر شہادت ایک شرف ہے تو یہ شرف پیغمبر کو کیسے نہیں ملا؟ البتہ پھر اس میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سر الشہادتین میں ایک عجیب بات لکھی ہے، 2 شہادتوں کا راز. انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر کو بظاہر میدان میں قتل یوں نہیں کیا گیا، کیونکہ عرب میں یہ ماحول تھا جب کسی تنظیم کسی تحریک کا سربراہ قتل کر دیا جاتا تھا تو وہ تنظیم اس سربراہ اس تحریک کو ختم سمجھتے تھے. تو پیغمبر کا رعب باقی رہے، لہٰذا اس لیے پیغمبر کسی میدان میں آپ دیکھیں جنگ نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے. پیغمبر کی شہادت سری ہے، آپ کو زہر دیا گیا ہے. لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں لیکن اللہ نے یہ دونوں نواسوں کے ذریعے سے یہ دونوں شہادتیں ان کے نانا کو دے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. زہر ملا امام حسن کو، زہر چھپ کے دیا جاتا ہے، کھل کے دیا جاتا، وہی سری شہادت. تلوار سے سید الشہداء کھلے عام قتل ہوتے ہیں میدان میں، یہ جہری شہادت، جہر کہتے ہیں اعلان کھلم کھلا. دونوں نواسے ہیں رسول کا ٹکڑا. علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں تو گویا یہ دونوں شہادتیں، غور فرمائیے گا، یہ دونوں شہادتیں گویا رسول اللہ کی شہادتیں ہیں. تو کہاں آپ ابھی اور میں اور آپ بات کر رہے تھے ایک شرف کی، یہاں یک نشد دو شد، 2 شرف رسول اللہ کو ملے. یعنی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بات یہاں ختم ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے رسول بھی شہید ہوئے ہیں اور امام حسین کے ذریعے سے بھی رسول شہید ہوئے ہیں. اب اس کے بعد جملہ میں آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ دونوں کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو فیصلہ کر کے یہ بتائیے دونوں کا قاتل کس کا قاتل کہلائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب شہادت دونوں کی رسول کی ہے تو حسن کا قاتل رسول کا قاتل ہے، حسین کا قاتل رسول کا قاتل ہے. فتویٰ آپ دارالافتاء سے جا کر لے لیجئے کہ نبی کے قاتل کے لیے فتویٰ کیا ہے، مسلمان رہتا ہے. یہ ہم نے اپنے ناظرین کے اوپر چھوڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کربلا ایک ایسا سربستہ راز ہے. مجھے ایک بڑا اچھا جملہ لگا تھا کہ عراقی عالم کا جملہ کہیں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے تھے کربلا سر لا یعلمہ الا اللہ. کربلا ایک ایسا راز ہے جسے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے.
یہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں حقائق کتابی باتیں کر رہے ہیں، تاریخی باتیں کیوں میں یہ جو کربلا عالم ایک کا راز ہے، یہ جو آپ نے عربی میں فرمایا، یہ کربلا سر لا یعلمها الا اللہ، سبحان اللہ، کربلا ایک ایسا راز ہے جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. یہ ہم کتابی معلومات کر رہے ہیں سینہ بسینہ یا مقاتل سے پہنچے ہیں. کربلا کے راز کو سمجھنے کے لیے اقبال کے جملے پہ بات ختم کر رہا ہوں کہ بیاں سر شہادت کی گر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے، تو آپ اس دن سے ذرا بھی بچ کے رہیں. جس دن شہادت کھل گئی تو آپ کا قبلہ پھر کربلا ہوگا، کعبہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سید الشہداء کی راز. قبلہ مباہلے سے آئے، مباہلہ کا پورا موضوع پھر وہ کربلا تک آپ لے گئے. تو اسی سے ایک ریلیٹڈ ایک سوال اور یہ کہ یعنی کہ مباہلے میں جو عیسائی آئے اور پھر وہ جزیہ کا پورا آپ نے بتایا اور وہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد کی جنگوں میں وہ تو عیسائی تھے، پھر مسلمان بھی ثابت قدم نہیں رہ سکے اور پیچھے ہٹتے گئے رسول اللہ کے زمانے میں بھی. اور وہ تو یہ کیا عیسائیوں نے تو بہرحال ایک وہ کیا، اس پہ اگر روشنی ڈالیں تھوڑی سی تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میدان جنگ بہرحال ایک مشکل مرحلہ تو ہے. یعنی آپ مجھ سے اگر پوچھیں میدان جنگ تو میں ایک منٹ کے لیے سوچوں گا. سلام ہو ان پر جو پیغمبر کے دفاع میں دیوار بن کے کھڑے رہے. سبحان اللہ. ایسے صاحب موجود ہیں کہ نہیں ہیں جو دیوار بن کر کھڑے رہے، پیغمبر اکرم تک انہوں نے کوئی تیر آنے نہیں دیا. لیکن وہاں یہ بھی واقعات آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اگر حکم دے رہے ہیں اور لوگ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں تو جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ پلٹ جاتا ہے. بے شک جنگ احد کا واقعہ مشہور ہے. اصل میں جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تلوار اور نیزہ اور بھالا بھی نہیں، وہ جو اللہ پر یقین اور وہ جو بھروسے والی کیفیت ہے نا، اس کی کمی سبب بنتی ہے کہ انسان میدان جنگ سے اپنے پیروں کو ہٹائے. سبحان اللہ. میں یہ سمجھتا ہوں. ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ عجیب و غریب واقعات ہیں جنگوں کے جب آپ پڑھتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ جنگ احد کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ بعد میں پھر وہ آیات اتر رہی ہیں کہ جناب اللہ نے وہ معاف بھی کیا. تو اللہ کا معاف کرنا اسی نیت سے تھا کہ ٹھیک ہے بھائی آج انہیں اس چیز پہ معاف کیا جائے تاکہ یہ کام آگے بڑھے. کل کو اگر یہ کہا جائے کہ نہیں اللہ نے معافی نہیں کیا تو ہم آگے جنگ کر ہی نہیں رہے. ابھی حنین ہے، خندق ہے، خیبر ہے، تبوک ہے، ابھی تو اسلام کو آگے جانا ہے. تو خدا نے کہا ٹھیک ہے بھائی، لیکن قربان جائیں اس پر جسے علی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک وہ کیفیت ہے کہ پیر جگہ سے اکھڑ گئے، اور ایک وہ کیفیت ہے کہ دوڑتے بھاگتے کسی نے علی کو دیکھا تو کہا کہ علی نے پوچھا کہ این تفرون، کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو کسی نے کہا قد مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا رسول اللہ قتل کر دیے گئے. تو کہا کہ علی تم بھی چلے جاؤ. مولا علی کو بھی مشورہ دیا کسی نے کہ آپ بھی نکل جائیں جنگ سے، اب تو رسول قتل ہو گئے. تو مسکرا کے فرمایا جب نبی قتل ہو گئے تو علی کے جینے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک یہ منظر بھی نظر آتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایمان کی کمزوری یہ سبب بنتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہمارا قدم ہٹے. آج ہمیں بھی چاہیے نصرت کا ایسا جذبہ رکھیں، کل کو اگر امام زمانہ پکاریں تو ہم جو ہے وہ ٹکے رہنے والوں میں ہوں، اکھڑنے والوں میں نہ ہوں. اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ اصحاب امام حسین اور امام حسین نے کربلا میں دکھا دیا. ڈٹے رہ کے رات کے اندھیرے میں کہا جاؤ، کوئی جانے کو تیار نہیں سبحان ہوا ہے. اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کے راز پہ جب بھی ہم بات کر رہے ہوں گے اصحاب حسین کا بھی بڑا تذکرہ آئے گا. اصحاب امام حسین پہ بھی ہم پچھلے برس کر چکے ہیں بات تفصیلی، بڑے اچھے موضوعات ہمارے رہتے قائم ٹی وی سے وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ کربلا ایک ایسا سربستہ راز ہے واقعاً کہ آپ گوشے سوال کرتے رہیں اس میں سے چیزیں نکل کے آتی رہیں گی. سبحان اللہ. ناظرین اکرام، واقع کربلا کیوں کہ موضوع پہ آج بالکل ایک نیا موضوع جو ہے وہ آئے مباہلہ سے لے کربلا تک گئے، اور مولانا صاحب نے جو ہے وہ بہترین افکار اپنے جو ہے وہ ہم ہمارے ناظرین کو پیش کیے. جس طرح کی ہمارے پروگرام کی روایت ہے کہ آخر میں ہم کچھ ذکر مصائب سے اس کو اور پھر مسلسل کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ مسلسل مولانا سید جواد حسین عابدی صاحب کے ساتھ معروف نوحہ خواں جناب علی مہدی نقوی صاحب بھی موجود ہوتے ہیں. تو میں پہلے قبلہ سے گزارش کروں گا کہ آج حضرت علی اکبر یعنی امام حسین کے جو فرزندگان ہیں حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر پہ اس پہ تھوڑے سے آپ ایسا کہ مومنین کو جو ہے اس کا اجر عطا ہو جائے، آنسو گر جائے مومنین کے، اور پھر اسی ساتھ نوحہ سے تسلسل ہو جائے. دیکھیے حضرت شہزادہ علی اکبر کے مصائب کے چند جملے میں پڑھوں گا. مباہلے سے آپ نے بات شروع کی تھی، آخری جملہ کیا کہہ رہا ہوں. مباہلے کی جنگ میں نا یہ کربلا کی جنگ کا پورا وہ نقشہ نظر آئے گا آپ کو. مباہلے میں رسول ہیں، کربلا میں شبیہ رسول ہیں. سبحان اللہ. مباہلے میں فاطمہ ہے، کربلا میں ثانیہ زہرا ہے. مباہلے میں علی ہے، کربلا میں حسن ہے. مباہلے میں حسن ہے، کربلا میں قاسم ہے. مباہلہ کے اندر امام حسین خود وہاں بھی تھے اور کربلا میں موجود ہیں. وہی نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہ صداقت کا میدان تھا، یہ شہادت کا میدان ہے.
وہاں صداقت کی تجویز دی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین کا کون سچ شہزادہ ایسا نہیں تھا جس پہ رویا جائے. ہم تعین کر سکتے ہیں. آیا امام حسین کو تو حر سے بڑی محبت تھی. حر کے لیے کہا کہ زینب سے کہا, جناب زینب علیہ سے کہا کہ حر کا لاشا آ رہا ہے. جناب زینب نے اپنے بھائی کے اصحاب پہ گریہ کیا ہے. تو کہاں شہزادہ علی اکبر, کہاں شہزادہ علی اصغر, کہاں انہوں محمد. یہ ساری دنیا بھی صدقہ بن جائے تو اصغر کے اس خون کا ایک قطرے کا بدلہ نہیں ہے جو گردن کی دھاڑ سے اچھل کے نکلا ہے. میں دونوں شہادتوں پہ دو جملے کہہ کے بعد اپنے بھائی کی طرف لے جاؤں گا, علی مہدی کی طرف, اور شہزادے کے مصائب کا تقریباً 9 پڑھیں گے. 2 لاشیں ہیں, ایک 6 مہینے کا لاشا ہے, ایک 18 برس کا لاشا ہے. 6 مہینے کا بچہ 2 ہاتھوں بھی پورا نہیں آتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے. لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ اس 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو لے کے 10 مرتبہ آگے گئے اور پیچھے گئے. اور عاشور کے دن تاسی ہے زیارت عاشورہ میں اس کی رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. بار بار سوچتے تھے خیمے میں لے جاؤں, رباب پوچھے کہ پانی پی لیا تو کیا جواب دیا جائے گا. اور پھر 18 برس کے بیٹے کے جب لاشیں پر آئے ہیں تو بس ایک ہی جملہ زبان پر تھا کہ اکبر تمہارا لاشا ہم سے اٹھے گا نہیں. اور پھر جملہ یہ کہہ کے بات کی, الت دنیا بعدک الافا, اکبر تیرے بعد دنیا پہ خاک ہے, تو دنیا سے گزر گیا لیکن تیرا باپ مصیبتوں کو اٹھانے کے لیے اکیلا رہ گیا ہے. مقتل میں چلے گرتے سنبھلتے بن حیدر, تاریخ شہادت میں لکھا تھا یہی منظر, ارے لاشیں پہ جوان بیٹے کے کہتے تھے یہ سرور. یہ دن ہمیں قسمت نے دکھایا علی اکبر, تم نے نہ میرا لاشا, تم نے نہ میرا لاشا اٹھایا علی اکبر. یہ دن ہمیں قسمت نے دکھایا علی اکبر. ہاں رسم زمانہ تو یہی دیکھی ہے ہم نے, بیٹا ہی صدا باپ کی میت کو اٹھائے, کیوں فرض یہ تم نے نہ نبھایا علی اکبر. یہ دن ہمیں قسمت نے دکھایا علی اکبر. اور سینے پہ سنا کھا کے جو مقتل میں ہو سوتے, پورا نہ کرو گے بھلا ارمان ہمارے, ارے صحرا بھی نہیں تم نے سجایا علی اکبر. یہ دن ہمیں قسمت نے دکھایا علی اکبر.